بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے انسانی زندگی میں تزکیہ اور اصلاح کی اہمیت کے عنوان پر۔ اور آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 5 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 شجرہ اور اس کی اہمیت بیان کی تھی۔ نمبر 2 سلسلہ نقشبندیہ کا تعارف ذکر کیا تھا۔ نمبر 3 سلسلہ چشتیہ کا تعارف ذکر کیا۔ نمبر 4 سلسلہ قادریہ کے تعارف پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 5 سلسلہ سہروردیہ کا تعارف ذکر کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 نفس کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کی روشنی میں نفس کی قسمیں۔ نمبر 3 تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 4 انسانی زندگی میں تزکیہ کی اہمیت۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کی سب سے پہلی بنیادی بات جس کا عنوان تھا نفس کے اعتبار سے لوگوں کی اقسام، اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 اقسام کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 نفس سے مغلوب ہونے والے۔ نمبر 2 اپنے نفس پر غلبہ پانے والے لوگ۔ چنانچہ سورۃ النازعات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، پس وہ آدمی جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ عزیز طلباء کرام، سورۃ النازعات کی اس آیت کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بنیادی طور پر 2 قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ پہلی قسم تو ایسے لوگوں کی ہے کہ نفس ان پر غالب آ جاتا ہے، اور نفس ان پر غلبہ پا کر ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح وہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور انسان ہر وقت اس کی اطاعت اور فرما برداری اور خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم ان خوش نصیب لوگوں کی ہے کہ وہ اپنے نفس پر غالب آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے آزاد کروا لیتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا قرآن کریم کی روشنی میں نفس کی اقسام۔ بنیادی طور پر قرآن کریم کے اندر 3 قسم کے نفسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ آئیے اب ذرا ان پر تھوڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس امارہ کے متعلق قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، ہاں مگر جس پر میرے رب نے رحم کیا، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ عزیز طلباء کرام، سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر ذکر کردہ نفس امارہ ہے، اور یہ ایسا نفس ہے کہ اس کی فطرت کے اندر ہی برائی کرنا پایا جاتا ہے، اور اپنی اس فطرت کی وجہ سے یہ انسان کو ہر قسم کی برائیوں پر ابھارتا ہے، اور انسان کو جملہ بدکاریوں اور برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور یہی نفس امارہ ہوتا ہے جو انسان کو بے حیائی، فحاشی، دنیاوی لذات، نفسانی خواہشات پر ابھارتا ہے، اور دوسری بدکاریوں کی طرف انسان کو رغبت دلاتا ہے، جیسے بخل ہو گیا، کنجوسی ہو گئی، حرص، طمع،
لالچ، بدی، بغض اور کینہ، حسد و اناد اور جہالت اور غفلت۔ اسی طرح نفس امارہ انسان کو سستی اور کاہلی، غیظ و غضب، غیبت اور چغلی اور عیب جوئی وغیرہ جیسی بدکاریوں پر رغبت دلاتا ہے۔ جس آدمی کا دل مذکورہ صفات سے متصف ہو تو اہل تصوف کی اصطلاح میں اسے حیوانی دل رکھنے والا کہا جاتا ہے، کیونکہ ایسے آدمی کے مزاج اور طبیعت کے اندر حیوانی قوتوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ایسے دل کے اندر شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور شیطان ملعون کے مسلسل وسوسوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی طبیعت ہی شیطانی بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب انسان کی طبیعت شیطانی بن جاتی ہے تو اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اس طلباء کرام، قرآن کریم کی روشنی میں نفس کی دوسری قسم نفس لوامہ ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ترجمہ اس کا ہے اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے جب انسانی طبیعت شیطانی بن جاتی ہے تو ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ نفس امارہ سے تجاوز کر کے نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہونے والا آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اسے فوراً ملامت کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کو گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر ملامت کرنے کی وجہ سے اس نفس کو نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس کہا جاتا ہے۔ اور اہل تصوف فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ ایک اچھا نفس ہے، کیونکہ یہ نیکی اور بدی کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر ایک داخلی نور بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ نفس لوامہ کی وجہ سے انسان برائیوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ نفس لوامہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، کبھی تو یہ سرکشی اور نافرمانی میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے، کبھی اس کی طبیعت اس کے برعکس ہو جاتی ہے، یعنی انتہائی مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نفس انسان کو گناہ پر فوراً ملامت کرتا ہے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں نفس کی تیسری قسم نفس مطمئنہ ذکر کی گئی ہے۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ترجمہ اس کا ہے اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ عزیز طلباء کرام، نفس لوامہ کے بعد انسان ایک اور درجے پر فائز ہو جاتا ہے، یعنی انسان اچھی عادات اختیار کر لیتا ہے، اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں اور وہ نیک اور پاکیزہ عادات سے متصف ہو جاتا ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کر کے اطمینان والی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسی منزل پر پہنچنے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ والے شخص کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی تیسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا تزکیہ کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر تزکیہ کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، ترجمہ اس کا ہے تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، اور یہی نصیحت صحیفوں میں موجود تھی۔ کس کے صحیفے؟ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس تزکیہ کی دعوت کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس بتایا گیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر اس دعا کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے ہمارے رب، تو ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو اور ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ طلباء کرام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر آپ کی آمد کا مقصد ان الفاظ میں ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ اس کا ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا جو تم کو ہماری آیاتیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تم کو ایسی باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، حدیث کی روشنی میں تزکیہ کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے متقی بنا، میرا تزکیہ فرما اور تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ترجمہ اس کا ہے، بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارے جسم کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ اس طلباء کرام، آخر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل باتوں کا تذکرہ کیا۔ نمبر 1، نفس کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روشنی میں نفس کی اقسام۔ نمبر 3، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تزکیہ نفس کی اہمیت۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے عالم اسلام خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے صوفیاء کرام کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔